اس میں کہ یہی وہ مقام ہے. اس کو عرفہ کا معنی جاننا پہچاننا ہوتا ہے. اس کو عرفہ اور عرفہ کی جمع عرفات ہم کہہ دیتے ہیں. یوں کہتے ہیں کہ یہاں حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں اترنے کے بعد کافی عرصے کے بعد اللہ نے ان کو یہاں ملوایا اور انہوں نے ایک دوسرے کو جانا پہچانا اور قریب ہوئے. تو اس لیے اس کو میدان عرفات کہا جاتا ہے. میدان محشر کے متعلق دو قول ہیں احادیث مبارکہ میں. ایک قول کے مطابق میدان محشر اسی سرزمین پر بپا ہوگا اور ایک قول کے مطابق ملک شام کی سرزمین پر بپا ہوگا. تو زیادہ قوی قول ملک شام کی سرزمین والا ہے. اور ملک شام جب کہا جاتا ہے تو اب صرف ملک شام مراد نہیں ہوتا بلکہ ملک شام کئی حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے. فلسطین بھی ملک شام کا ہی حصہ ہے, بیت المقدس بھی ملک شام کا ہی حصہ ہے. تو میدان محشر وہاں بھی قائم ہوگا ایک قول کے مطابق اور ایک قول کے مطابق. یہاں یہ دونوں اقوال ہیں. السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے, جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے. اچھا جی, میں نے آج کا جو بلاگ ہے وہ شروع کیا ہے جبل رحمت, پراپر جبل رحمت. انشاءاللہ آج جو ہمارا بلاگ ہوگا وہ سارا میں جبل رحمت کا ہی دکھاؤں گا, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کو دکھا ہوتا ہوں جبل رحمت. جبل رحمت وہی پہاڑی جہاں پہ روز قیامت ہمارا حساب کتاب ہوگا. اللہ پاک سب کو معاف کرے, ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سب کو معاف کرے, ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے نبی کی یہاں پہ جہاں خطبہ حجر گدا ہوا تھا وہاں سے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ جبل رحمت آ گئے تھے. اور یہاں پہ فل گرمی, شدید گرمی میں کچھ روایات میں 2 4 6 گھنٹے آتا ہے. یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اپنی امت کے لیے دعا مانگی تھی کہ اللہ میری امت کو معاف کر دیجیے, ٹھیک ہے. تو بس یہی پہاڑی ہے. انشاءاللہ آپ کو میں آگے جا کے دکھاتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ اس کا بازار ہے سارا, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ عوام ہے, پہاڑ ہی پہاڑ ہے سارے, ٹھیک ہے. یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پہ مغلیہ سلطنت میں جو ترکی سلطنت تھی تو انہوں نے یہ پہاڑ نشاندہی کے لیے بنایا تھا کہ تاکہ مسلمانوں کو پتہ ہو کہ یہ قیامت یہاں لگی ہے, ٹھیک ہے. قیامت کی جو حساب کتاب ہوگا یہاں پہ ہوگا. انہوں نے ایز اے نشاندہی کے لیے یہ پہاڑ بنایا تھا, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ لوگ نہیں, ٹھیک ہے. وہ میں آگے جا رہا ہوں پہاڑی کے قریب, کوشش کروں گا کہ پہاڑی کے قریب جاؤں. لیکن جو ہمارے گائیڈ میں نے کہا کہ ٹائم بہت تھوڑا ہے, آدھا گھنٹہ ٹائم دیے. تو آدھے گھنٹے کے ٹائم کے اندر ہم دیکھتے کیا کیا چیزیں کور ہوتی ہیں. شور کافی آ رہا ہوگا آپ کو, پتہ نہیں میری آواز سنائی دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی. یہاں پہ کافی لوگ ہیں, لوگ ہی لوگ ہیں. اور گرمی بھی بہت زیادہ گرمی, آپ کہہ لیں کہ 40+ ٹمپریچر ہے یہاں پہ. تو میں نے سوچا کہ پراپر ایک بلاگ بنایا جائے. یہ نشاندہی کے لیے بنایا, یہ دیکھیں یہ نشاندہی کے لیے بنایا ہوا ہے. میں آگے جا رہا ہوں, تو آگے جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں, ٹھیک ہے. یہاں کا بازار ہے, ٹھیک ہے. پھر انشاءاللہ وہاں پہ جا کے دعا بھی مانگتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر انشاءاللہ آگے جو ہماری ہوگی زیارت وہاں پہ ہم پہنچیں گے, ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. میں وہاں پہ جا کے انشاءاللہ آپ کو دکھاتا ہوں. ادھر آیا جانے کے سائڈ تو ہے وہ دیکھیں ماشاءاللہ. میں اپنی طرف کیمرہ خود نہیں کر رہا تاکہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ دیکھیں اور دعا مانگیں, ٹھیک ہے. یہ ماشاءاللہ چھوٹی سی پہاڑی ہے, یقین مانیں. جبل یہ جو ہے میدان عرفات زیادہ بڑا نہیں ہے لیکن پوری دنیا میں یہاں پہ سامان ہے, ٹھیک ہے. ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں, میں نے آپ کو دکھایا ہے. تو بس یہ پہاڑی ہے. کوشش کرتا ہوں کہ پہاڑی پہ جایا جائے لیکن میرا نہیں خیال کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا شارٹ ہے. یا دیکھیں سب طرف عوام ہی عوام. یہاں پہ پہاڑ ہی پہاڑ تھی, انہوں نے سب ختم کر کے پہاڑ کو یہ ایک اپنا چھوڑ دیا پہاڑی جہاں پہ روز قیامت اپنا حساب ہو, ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا میدان عرفات ہے. یہ دیکھیں میں نے ایک ویڈیو کلپ بنایا, وہ میں انشاءاللہ آپ ایڈ کروں گا. جو حج کیمپ بنے ہوئے نا سارا وہاں پہ. تو بس انشاءاللہ یہاں پہ ہم دعا مانگیں گے. دعا مانگنے کے بعد آپ کو مزید جو یہ دیکھیں, یہ یہاں پہ جب حج ہوتا ہے, حج کے دوران دعا مانگنا, حج کے دوران یہاں پہ جگہ ہی نہیں ہوتی کسی کے پاس میں.
फुल तरफ सफ़ेद सफ़ेद अहराम के अंदर ये लोग होते हैं, आप ये कह लेंगे अपने कफन के अंदर ही होते हैं, ठीक है। तो बाकी कोई कमी पेशी हो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज़्यादा नॉलेज हो तो मैं आपको मज़ीद गाइड कर सकूँ, लेकिन इतना कन्फर्म है कि ये देखें ये लोग हैं, ये वही जगह है जहाँ पे अपना रोज़े क़यामत हिसाब होगा, ठीक है। अल्लाह पाक सबको माफ़ करे, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े सबकी मग़फ़िरत फरमाए। और यहाँ पे ही 1.25 लाख अंबिया कराम थे और सहाबा कराम थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे खुतबा दिया था, ठीक है। ये आप देख सकते हैं सारा, ये सारा वही एरिया सब, ठीक है। यहाँ पे लोग आपको कब नजर आ जाए, अगर मैं पहाड़ी पे जाऊँ तो आपको मज़ीद मैं दिखा सकता हूँ सारा कुछ, ठीक है। तो इंशाल्लाह जैसे मज़ीद ज़ियारात आएंगी मैं आपको मज़ीद दिखाऊँगा, लेकिन अभी के लिए मैं चाह रहा हूँ कि आपको जस्ट यही मैं दिखाऊँ, क्योंकि ये प्रॉपर ब्लॉग में मैदान अरफात पे ही बना रहा हूँ, ठीक है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने दिखाया जब ये अपनी मस्जिद निबरा जहाँ पे खुतबा हुआ था, 9 ज़ुल्हिज्जा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, और 1.25 लाख सहाबा किराम थे, ठीक है। फिर उसके बाद ये माशाल्लाह हमारे टच करने लगी। उसके बाद मस्जिद निमा के बाद खुतबा देने के बाद आपसे ने फरमाया किसी अरबी को अजमी को अरबी पे, काले को गोरे को और गोरे को काले पर कोई फ़ोक़ियत हासिल नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों ने खुतबा देने के बाद अपनी जो ऊँटनी थी वहाँ से आप आगे थे जबल रहमत पर अपना उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए 2-4 घंटे जो कुछ रवायत आती हैं, तो उन्होंने दुआ की रो के फुल गर्मी के अंदर, ठीक है। तो अल्लाह पाक हमें भी उनके वसीले से माफ़ फरमाए, ठीक है। तो मैं भी बस दुआ कर लेता हूँ, दुआ के बाद इंशाल्लाह हम अपना व्लॉग करेंगे कंप्लीट। तो बाकी मैं जाते वक्त आपको दिखाऊंगा जो चीज़ें होंगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है, यकीन मरे पसीना रुक नहीं रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये देखे सारे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत को सलाम। चले जी माशाल्लाह मैं अब ना वहाँ पे वापस जाऊँगा इंशाल्लाह, वापसी पे आपको जो कुछ ज़ियारात होंगी वो मैं इंशाल्लाह कराऊँगा। अभी के लिए यही है, फिर इंशाल्लाह थोड़ा सा मैं आगे जाता हूँ, आगे जाके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। फरमाया था, यानी यहीं पर आप तशरीफ़ फरमा हुए थे, तो इसको क़ुर्बत मिली है हमारे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। और जैसा कि कारी साहब ने भी बताया बस में कि यही वो मकाम है, इसको अरफ़ा का माना जानना पहचानना होता है। इसको अरफ़ा और अरफ़ा की जमा अरफ़ात हम कह देते हैं। यूँ कहते हैं कि यहाँ हज़रत बीबी हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया में उतरने के बाद काफ़ी अरसे के बाद अल्लाह ने उनको यहाँ मिलवाया और उन्होंने एक दूसरे को जाना पहचाना और करीब हुए, तो इसलिए इसको मैदान अरफ़ात कहा जाता है। मैदान महशर के मुतालिक 2 कौल हैं अहादीस मुबारका में। एक कौल के मुताबिक मैदान महशर इसी सरज़मीन पर बपा होगा, और एक कौल के मुताबिक मुल्क शाम की सरज़मीन पर बपा होगा। तो ज़्यादा कवी कौल मुल्क शाम की सरज़मीन वाला है, और मुल्क शाम जब कहा जाता है तो अब सिर्फ मुल्क शाम मुराद नहीं होता, बल्कि मुल्क शाम कई हिस्सों में तकसीम हो चुका है। फ़लस्तीन भी मुल्क शाम का ही हिस्सा है, बैतुल मुक़द्दस भी मुल्क शाम का ही हिस्सा है। तो मैदान महशर वहाँ भी कायम होगा एक कौल के मुताबिक, और एक कौल के मुताबिक यहाँ ये दोनों अक़वाल हैं। ज़्यादा कवी कौल वो है। तीसरी बात ये है कि जबलुर रहमत, ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं ऊपर, अगर कोई जाना चाहे तो चला जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आने में जाने में। लोग चढ़ रहे होते हैं, लेकिन हम यहाँ करीब ही खड़े होकर दुआ करेंगे। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात ज़ाहिरी में जिस मकाम पर भी तशरीफ़ ले गए, ख्वाह एक बार तशरीफ़ ले गए, बुज़ुर्गों ने लिखा है ता क़यामे क़यामत वहाँ अल्लाह की रहमतें बरसती रहेंगी, और वो मकाम दुआ की कबूलियत का मकाम है। तो जहाँ जहाँ हम रुक रहे हैं वहाँ वहाँ हम दुआ करेंगे। बाकी नहर ज़ुबैदा के बारे में कारी साहब इंशाअल्लाह आपको आगाह करेंगे। पहले दुआ कर लें, फिर आप आगाह करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। इलाहुल आलमीन तेरा शुक्र अज़ीम है, तेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल
تو نے اس مقام مقدسہ کی ہمیں جیتے جی حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ اے مالک و مولا آخری سانس تک بار بار اس مقام کی با ادب حاضری نصیب فرما۔ الہ العالمین اسی سال حج کی سعادت عطا فرما۔ الہ العالمین اسی سال حج میں یہاں میدان عرفات میں جبل رحمت کے قریب وقوف کی سعادت عطا فرما۔ ہم سب کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بار بار حاضری کی سعادت عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سے بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے مالک و مولا تو سب کے حال کو بھی جانتا ہے، سب کے قال کو بھی جانتا ہے، اے مالک و مولا سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ مولا ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستقبلہ عطا فرما، ہمارے قرض داروں کو قرضوں سے سبک دوشی نصیب فرما، ہمارے بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نرینہ عطا فرما، جو شادی کے لیے بہن بھائی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں اچھے رشتے عطا فرما، جن کے پاس اسباب نہیں ہے مولا غیب سے اسباب مہیا فرما۔ الہ العالمین کاروباری الجھنیں پریشانیاں دور فرما، ہم سب کے رزق حلال میں وسعتیں برکتیں عطا فرما، ہماری جان میں مال میں آل میں اولاد میں خیر و برکت عطا فرما۔ مولا اتنا عطا فرما کہ تیرے سوا کسی کے محتاج نہ رہے۔ مولا جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہم سب کے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما۔ بالخصوص فلسطین غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا فرمائے، مولا ان کی غیب سے مدد فرما۔ الہ العالمین ان کو کامیابی عطا فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، یہودیوں اسرائیلیوں کو نیست و نابود فرما، اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا مکالہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اچھا جی الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے جو گائیڈ مین تھے انہوں نے سب کچھ بتایا اس جبل رحمت کے پہاڑ کے لیے، تو ماشاءاللہ سے دعا بھی کی ہے الحمدللہ، اللہ پاک سب کی دعاؤں کو قبول منظور فرمائے۔ تو بس یہی تھا آج کا ولاگ، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ کے لیے۔ تو بس ہم ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہم آپ کے لیے بھی دعا کریں، اللہ پاک سب کی نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل کے ولاگ میں۔ اوکے والسلام، تھینک یو۔